भाई आपको सिंध के बारे में आकाश भाई, आपको सिंध के बारे में इतनी देर से मैं सिंध के ही बारे में बात कर रही हूँ और मज़ीद क्या आपको आगाह करूँ। आपको अगर कोई सवाल है आपका तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए, लेकिन इतनी देर से मैं बात कर रही हूँ तो सिंध की बात कर रही हूँ मेरे भाई। और क्या मैं मज़ीद क्या आपको आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, लेकिन मैं सिंध के ही बारे में तो आगाह कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। आप बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि सिंध के बारे में मैं आपको क्या आगाह करूं। सिंध के तमाम मामलात आपके सामने हैं जी जाहिद अली भाई, सिंध के तमाम मामलात आपके सामने हैं। मैं बार बार कह रही हूं कि सिंध की ज़मीनें फ़ौजियों ने कब्ज़ा कर लिया, सिंध के पानी पे कब्ज़ा कर लिया, सिंध के समंदर पे जज़ायर पे कब्ज़ा कर लिया, हमारे वसाइल पे कब्ज़ा कर लिया। और मज़ीद मैं क्या आपको बताऊँ। आप अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो ठीक है, मैं उस सवाल का जवाब दे देती हूँ, लेकिन 25 अक्टूबर को हमें सिंध को मुकम्मल तौर पे बंद करना है। सिंधु देश के तमाम हामी कोई अपने घर में नहीं बैठेगा, मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल होगी, शटर डाउन होगा, तमाम सुपर हाईवेज को हम बंद कर देंगे, कोई ट्रेनें नहीं चलेंगी, कोई बसेस नहीं चलेंगी, कोई गाड़ियां ना आएंगी ना जाएंगी। ये हमारा फाइनल मैसेज है। हम किसी कीमत पे सिंध में ना किसी को दाखिल होने देंगे, ना सिंध से बाहर किसी को जाने देंगे। सिंध मुकम्मल तौर पे बंद होगा और ये हमारा आखिरी फ़ैसला है। सिंध की ज़मीन को, सिंध के जज़ायर को हम किसी को बेचने नहीं देंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये सिंधियों का पूरा पूरा इसके ऊपर हक है। वफाक का, पीपल्स पार्टी का, सूबाई हुकूमत का कोई हक नहीं बनता कि वो हमारी ज़मीन को हमारी इजाज़त के बग़ैर जिसको दिल चाहे बांटती फिरे। ये खैरात नहीं है, यह हमारी माँ है, यह हमारी ज़मीन है, यह हमारी सिंध धरती है। यह खैरात नहीं है कि जिसको तुम दिल चाहे अपनी मर्ज़ी से उठा के चाइना को बेच दो या इस बेगैरत आईएसआई को, फ़ौज को बेच दो। हम ये होने नहीं देंगे। इसके लिए एक दफ़ा फिर मैं कहूँगी कि अगर हमें उठ के खड़ा होना पड़ा, हमें हथियार भी उठाना पड़ा, हम उठाएंगे, क्योंकि इस्लाम भी हमें अपने दिफा का हक देता है, हर मज़हब हमें अपने दिफा का हक देता है, दुनिया का हर कानून हमें अपने दिफा का हक देता है। हमारा घर, हमारी सिंध धरती हमारा घर है, हमारी माँ है। हम अपनी माँ की हुर्मत की तरफ किसी को आंख उठाकर ना देखने देंगे, ना उसको बेचने देंगे। तुम्हारे यहाँ होता होगा कि माँओं को बेचा जाता होगा डॉलर्स के लिए, हमारे यहाँ नहीं बेचा जाता है। हमारे यहाँ माँ की हुर्मत के लिए, बहन की इज्जत के लिए हम मर भी जाते हैं और मार भी देते हैं। और ये हमारा सेल्फ डिफेंस होगा। तुम हमारे घर में घुस के आए हो, हम तुम्हारे घर में नहीं आए हैं। तुम आए हो हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस के हमारे ज़मीन पे, हमारे घर पे कब्ज़ा करने। तो उसके लिए हमें उठना है, हमें खड़े होना है, हमें मुत्तहद होना है, हमें आपस की नाराज़गियों को, दूरियों को, गलतफहमियों को दूर करना है, हमें एक जान होना है। तमाम सिंधी बोलने वाले सिंधी भाई, उर्दू बोलने वाले सिंधी भाई बहन, हम सब एक हैं, क्योंकि हमारी माँ एक है। आखिर में मैं आप सबसे ये कहूँगी कि वो तमाम साथी जो अगर अमली जद्दोजहद करना चाहते हैं तो वो मुझे इनबॉक्स करें, मुझे बताएं कि आप अगर कोई चॉकिंग कर सकता है, कोई साथी कुछ लिख सकता है, कोई साथी कुछ फ्लैग लगा सकता है। अगर आप कोई भी काम कर सकते हैं और आप करना चाहते हैं, और आपको करना भी चाहिए, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। ये माँ धरती का, सिंध माँ धरती का आपके ऊपर हक है और आपको इस हक को अदा करना पड़ेगा। आप घर में बैठ के ये समझें कि आपको कोई आज़ादी ला कर देगा, आपको तोहफे में कोई आपका दरवाज़ा खटखटा के आपको देगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं सिंध धरती के लिए, सिंधु देश के लिए, बानियों कायदे तहरीक, कायदे सिंध जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई के हुक्म पे आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, आप अपनी माँ बहनों की इज़्ज़तों की हुर्मत की हिफाजत करना चाहते हैं, आप सड़क पे निकलना चाहते हैं, आप किसी जलसे में, धरने में जाना चाहते हैं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स करें। मैं आपको वहाँ से गाइड करूँगी कि हमें कौन से प्रोग्राम में जाना है, हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, ताकि सबकी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए हम निकल सकें।
دیکھیے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، بات بہت لمبی ہو گئی ہے، میں اس کو مختصر کرنا چاہوں گی، بہت وقت میں نے آپ سب کا لے لیا ہے، لیکن دیکھیں بلوچ قوم سے سبق سیکھیں۔ بلوچ قوم کی ماں، بہن، بیٹی، بچہ، ایک بلوچ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اس کی ماں کہتی ہے آزاد بلوچستان۔ ایسی ماں بن جائیے، ایسی بہن بن جائیے، اپنی قوم کے، اپنے گھروں کے مردوں کی ہمت بڑھائیے، ان کا حوصلہ بڑھائیے کہ تم نکلو گھر سے، ہم نکل رہے ہیں، تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ ہمیں متحد ہونا ہے، ہمیں باہر نکلنا ہے، ہمیں اپنے وطن کا، اپنی عزتوں کا دفاع کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، آج نہیں کریں گے، تو کل ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ 15 اکتوبر کو بھی نکلیے، 17 اکتوبر کو بھی نکلیے، اور 25 کے لیے تو یاد رکھیے کہ پورا سندھ مکمل طور پہ بند ہو جائے گا، اور کوئی نہ آ سکتا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے، اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ اور جو ساتھی اگر قائد تحریک الطاف حسین بھائی پیر صاحب کی ہدایت پہ کام کرتے ہوئے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، متحد ہونا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی ایسی کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ ان کو سوشل میڈیا کے لیے اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہے، وہ سوشل میڈیا پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی چاکنگ کرنا چاہتے ہیں کسی، پھر میں دوبارہ بار بار اپنی بات کو دہرا رہی ہوں کہ اگر وہ کوئی اس طرح کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ایک ان باکس کیجئے، میں آپ کو گائیڈ کروں گی، میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہمیں کون سے پروٹیسٹ میں پہنچنا ہے، کیا کرنا ہے، ہمیں بینر کیا بنانے ہیں، یا ہمیں چاکنگ کیا کرنی ہے، یا ہمیں سوشل میڈیا پہ کس طرح سے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو آپ مجھے بے فکر ہو کے آپ ان باکس کیجئے، مجھ سے رابطہ کیجئے، میں جو کچھ کر سکتی ہوں بڑی بہن کی حیثیت سے، سندھ کی بیٹی کی حیثیت سے میں آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گی، اور ہم اس طرح سے مزید آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے۔ اور میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے میری بات سنی، اور بس یاد رکھیے شیعہ سنی فساد ہمیں نہیں ہونے دینا ہے۔ ہمیں ان کلادن تنظیموں کو جو ISI کی پراکسیز ہیں، ہمیں ان کے کسی جلسے میں، جلوس میں، چاہے یہ اس کو کوئی بھی نام دے کے، کبھی یہ توہین رسالت کا نام، یا نعوذ باللہ توہین صحابہ کے اس پہ یہ بات کرتے ہیں، ان کی کسی کی اوقات ہے کہ اللہ، رسول، قرآن، اہل بیت یا صحابہ کی عزتوں کے ہم ان کی عزتیں بچائیں گے؟ ان کا کیا مقام ہے؟ ہم اللہ کی حفاظت کریں گے، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، ہم یہ سب کام کریں گے، ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو ہم ان کا کیا، ان کے لیے کیسے کریں گے؟ ان کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم ہے۔ اسی طرح سے بھگوان کے نام پہ جس طرح سے آج سندھ میں روزانہ قتل عام کیا جا رہا ہے، سوسائڈ کہہ کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو، ہندو بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ سب ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ ہم ان تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے، ہم متحد رہیں گے، اور ہم نکلیں گے۔ ہم سندھ کو تقسیم نہ تو تقسیم ہونے دیں گے، نہ سندھ کی زمین کو، جزائر کو، سمندر کو بکنے دیں گے۔ تو آپ سب کو نکلنا ہے، سمجھنا ہے۔ جی کیا سوال ہے شعیب آپ کا؟ معذرت تھوڑا اوپر چلا گیا آپ کا سوال، میں دیکھتی ہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا آپ کا سوال۔ شعیب میرے بھائی اگر آپ شعیب نہیں، ثاقب بھائی، اگر آپ اپنا سوال دوبارہ لکھ دیں، کیونکہ پتہ نہیں آپ کا سوال کافی اوپر چلا گیا ہے، اور میں بولنے میں آپ کا سوال نہیں دیکھ سکی، میں معذرت چاہتی ہوں۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے سوال کو میں ڈھونڈ سکوں ان کامنٹس میں، لیکن ثاقب بھائی اگر آپ دوبارہ اپنا سوال لکھ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ میں تو بہت معذرت ثاقب بھائی، مجھے آپ کا سوال نظر نہیں آ رہا، میں نے کافی کوشش کی اوپر جا کے دیکھنے کی، مگر وہ مس ہو گیا ہے مجھ سے۔ تو آپ چاہیں تو آپ دوبارہ لکھ دیں، کیونکہ میں اپنی بات اب ختم کرنے والی ہوں، تو اگر آپ اس کو دوبارہ لکھ سکیں تو پلیز۔ ثاقب بھائی دوبارہ اپنا سوال لکھ دیں، اردو میں لکھیں، کیونکہ سندھی میں پڑھ تو لیتی ہوں لیکن میں اتنی ٹھیک طرح سے اس کو سمجھ نہیں پاتی ہوں، میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں سندھی زبان کو پڑھنا، بچپن میں پڑھی تھی کافی عرصے پہلے، مگر کیونکہ میرا بچپن بلوچستان میں گزرا ہے تو مجھے اس طرح سے
سندھی اتنی میں نہیں پڑھ پائی کیونکہ میں جب تک کراچی آئی تھی تو مجھے موقع نہیں مل سکا. بہرحال خیر، تو میں آپ سب سے آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میری باتوں کو پلیز یاد رکھیے گا کہ آپ کو شیعہ سنی فساد نہیں ہونے دینا ہے. آپ کو کسی پراکسی ان سب ISI کی سازشوں کا حصہ نہیں بننا ہے. آپ کو سندھ کے لیے باہر نکلنا ہے. میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری باتیں سنی. اور میرا بچہ ثاقب بھائی، الطاف بھائی اور سائی GM سید دونوں سندھ سے محبت کرتے ہیں. سائی GM سید نے نظریہ دیا، سندھ کی آزادی کی بات کی، اور سائی GM سید نے الطاف بھائی کو اپنا بیٹا کہا تھا، اور انہی نے یہ بھی کہا تھا کہ سندھ کی آزادی اگر ہوتی ہے تو وہ میں صرف الطاف حسین کے ہاتھوں سے ہی دیکھتا ہوں کہ الطاف حسین میرا وہ بیٹا ہے جو سندھ کو آزادی دلائے گا. تو سائی GM سید ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے باپ ہیں. وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کے نظریے کو، ان کی فکر کو الطاف بھائی نے جس طرح سے آگے بڑھایا ہے، الطاف بھائی کا نظریہ، الطاف بھائی کی سوچ وہی ہے کہ وہ سندھ سے محبت کرتے ہیں. سندھ کا ہر شہری ہمارا اپنا ہے. ہم سندھ کے تمام گاؤں دیہات بھی ہمارے ہیں، کراچی بھی ہمارا ہے، بدین ہو، لاڑکانہ ہو، شہداد پور، گھوڑکی، سکھر، نواب شاہ، کسی بھی جگہ کی بات کریں، ہم سب ایک ہیں، ایک برابر ہیں. چاہے آپ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، ہمارے سندھ دیش میں کوئی اقلیت نہیں ہوگی، سب ایک برابر ہوں گے. اگر کوئی بھی جاب ملے گی، تعلیم کا معاملہ ہوگا یا کسی بھی چیز کا ہوگا، ہر چیز میرٹ کے اوپر ہوگی. وہاں پہ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہندو ہیں تو ان کو کوٹا سسٹم ہوگا، یا یہ عیسائی ہیں تو ان کو کوٹا سسٹم ہوگا، یا یہ اندرون سندھ کے ہیں یا یہ شہری سندھ کے ہیں تو کوئی کوٹا سسٹم ہمارے یہاں کسی بھی قیمت پہ نہیں ہوگا. صرف اور صرف میرٹ پہ ہوگا. اور جہاں پہ جو کمزوری ہوگی، جہاں پہ مزید بہتری لانے کی ضرورت ہوگی، ہم بہتری لے کر آئیں گے. ہمارا سندھ دیش ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا جس میں سب کو برابر کے حقوق ہوں گے. ریاست سب کی ذمہ دار ہوگی. ریاست کا مذہب صرف انسانیت ہوگا. اور یہ سب کچھ ایسے ممکن ہوگا کہ میں، آپ، ہم سب مل کر کریں گے. تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ ملیں گے. جی الطاف، GM سید، GA سندھ دیش. تھینک یو. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور پھر بہت جلد انشاءاللہ ملیں گے. تھینک یو ویری مچ.